السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے چینل میں۔ ہم تمل ناڈو کے ایک علاقے میں آئے ہیں جہاں دین اسلام کے تعلق سے مسلم اور غیر مسلم بھائیوں کو بتایا جاتا ہے، دین اسلام کے تعلق سے بتایا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے ماشاءاللہ امیدی انوکی والویل کنکارچی، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے سورین اس کا مقصد ہے روشنی دینا، اور پین کا مقصد ہے اس سے لکھنا، اور اسی طرح موبائل فون کا مقصد ہے اس سے بات کرنا۔ اسی طرح انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیا بولتے ہیں، اس سوال یا نشان کے طور پر ایسا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اندر جائیں گے اور بھی بہت سارے بینرز دیکھیں گے۔ ان بینر کے ذریعے ماشاءاللہ جو بھی لوگ آتے ہیں انہیں اچھے انداز سے سمجھایا جاتا ہے۔ یہ اس طرح ایڈورٹائز ہوا ہے الحمدللہ فلاں جگہ میں، اور اسی جگہ میں ہو کر ہے۔ دیکھیے ماحول الحمدللہ بہت اچھا ہے، بس ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس ماحول کا صحیح استعمال کریں۔ صحیح استعمال اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے بتائیں، صرف مسلمانوں تک نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی صحیح اسلام کی تعلیم دیں، اور ساتھ ساتھ جو غیر مسلم بھائی ہیں انہیں بھی اسلام کے تعلق سے اسلام کی اچھائیاں ساری چیزیں انہیں بھی بتائیں۔ الحمدللہ یہ سارے دعات حضرات ہیں، یہ بس لوگوں کو تفصیلات بتاتے ہیں۔ جو بھی بینر ہوتا ہے، جو بھی اندر آتے ہیں، چاہے وہ مسلمان بھائی رہیں چاہے پھر غیر مسلم بھائی رہیں، جو بھی رہیں الحمدللہ تفصیلات بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم اندر جائیں گے۔ یہ انٹرنس ہے، یہاں لوگوں کو ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں انہیں کھجور وغیرہ ان کا استقبال کر کے انہیں اندر داخل کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم اندر جانے والے ہیں۔ ابھی ہم اندر داخل ہو گئے۔ یہاں دیکھیے الحمدللہ دعات حضرات ادھر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی تقریباً 100 بینرز کے قریب ہیں۔ ہر بینرز کا میں مختصر آپ کو تعارف کراتا چلتا ہوں۔ سب سے پہلے انہیں ادھر بلایا جاتا ہے کہ انسان کیسا ہوا، کیسا آیا اس دنیا کے اندر، اس کی تخلیق سے لے کر اس کی موت تک، اس کے شروع سے لے کے اس کے اختتام تک، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بتاتے ہیں قرآن کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ انسان ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے انسان کو بنایا گیا، پھر اس کے ذریعے خاندان، قبائل، لیکن ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کر کے زندگی گزارے۔ اس کے بعد انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا کچھ تھا، کچھ بھی نہیں، بس جو بھی ہوا اس دنیا میں آنے کے بعد ہی اس کو معلوم ہوا کہ اس دنیا کے اندر کیا ہے اور وہ خود بھی کیا ہے۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ انسان اس دنیا میں کیسا آیا، کیا اس نے خود اپنے آپ پیدا ہو گیا یا پھر اس کو کوئی پیدا کیے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر سوالیہ طور پر جو قرآن کی آیتیں ہیں، انتم تخلقون ام نحن الخالقون، تو یہاں یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا کس کے ذریعے، ایک نطفے کے ذریعے سے۔ پھر یہ نطفہ کیسا ہوتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت دونوں ملنے سے، یعنی میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کے ملنے سے یہ نطفہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے 8 ہفتے کے اندر، 12 ہفتے کے اندر، تو تقریباً 40 ہفتے کے بعد ایک بچہ مکمل طور پر اپنی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک کیڑے کی شکل میں رہتا ہے اور ایک کیڑا بن کر ایک بچے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد 8 ہفتے کے بعد سے وہ 40 ہفتے تک مکمل شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر یہاں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا پیدا کیا، اس کے لیے بہت ساری نعمتیں اس کو کیا کیا دیں، یہ آنکھ اس کو دیکھنے کے لیے، یہ زبان اور ناک، پھر یہ ساری اس کے جو جسم ہے، پھر اس کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے جو بھی چیزیں ہیں، کان، آنکھ اور دل، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو کیا تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے؟ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس طرح ہم ان کو بتاتے ہیں۔ اور ادھر دیکھیے اس کے بعد یہاں ایک اللہ رب العالمین جب انسان کو پیدا کرتا ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں کتنی حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، اس کو 3 تھیلیوں کی حفاظت میں رکھتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے اس کا ماں کا پیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اٹرنل وال، کروپین سور، اسی طرح اندر ایک چھوٹا جو بچے سے لپٹا ہوا ایک بہت باریک تھیلی ہوتی ہے، لپٹے ہوئے باریک تھیلی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین ایک انسان کو بڑی حفاظت کے ساتھ ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، اور اس کے بعد انسان کو کس طرح پیدا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ذکر ہے۔ اور یہاں بتایا گیا ہے کہ انسان کیوں دھوکے میں ہے، جس نے پیدا کیا وہ اس کی طرف لوٹے۔ اور جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کے لیے بچے کو نکلنے کے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جو بھی تکلیف ہوتی ہے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی وجہ سے ماں کے لیے اسلام بہت اونچا درجہ بیان کیا ہے۔ اب بچہ نکلتا ہے تو بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بس جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے بہت سارے مخلوقات پیدا کیے، لیکن سب سے بہترین مخلوق اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو تم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور
پھر اسی طرح اس کے اندر انسان کی یہ بھی حقیقت بیان کر دی کہ اللہ بے شک انسان بہترین مخلوق ہے کب تک، جب تک وہ جس نے اس کو پیدا کیا اس کی طرف رجوع کرے. اور انسان کی حقیقت بھی بتا دی گئی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بہت کمزور رہتا ہے، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں وہ بہت طاقتور بہادر رہتا ہے، پھر اسی طرح دوبارہ لوٹ جاتا ہے، یعنی کمزوری کی طرف لوٹ جاتا ہے. اور یہاں بتایا گیا کہ انسان کی زندگی اور اس کی موت کا ایک اہم سبب، اس کا ایک ریزن، پیدا کرنے کا مقصد جو بتایا گیا وہ ہے کہ کون سب سے بہترین عمل کرتا ہے. کیا انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا؟ کیا اس پر کوئی قادر نہیں؟ کیا اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کا کوئی رب نہیں؟ اس طرح چند سوالیہ کرتے ہیں، چند سوالات کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ تو وہ ہے، جبکہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ وہ خود لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور نہ خود اپنے لیے نقصان دور کر سکتے ہیں، فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بس لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تم اس طرح یہ عبادت کر رہے ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، جیسا کہ جب مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے الگ الگ خدا بنا لیتے ہیں، پیسے کے لیے، تعلیم کے لیے، زمین کے لیے، آگ کے لیے. اس طرح لوگ ہر ایک کا الگ الگ خدا بنا لیتے ہیں. تو ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے یہاں، کیا ایک چیز، ساری چیزیں اگر ایک کے پاس مل جائیں تو کیا یہ ہمارے لیے آسانی رہے گی، بہتر رہے گی، یا پھر ہر چیز کے لیے ہم الگ الگ آدمی کے پاس جائیں یہ ہمارے لیے آسان رہے گا، پھر بہتر رہے گا؟ ہم اس طرح ان سے سوال کرتے ہیں. تب وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی آدمی کے پاس ساری چیزیں مل جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہے اور بہتر یہی ہے. تو اللہ وہی ہے جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہم کو صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہم یہاں بتاتے ہیں. اور اسی طرح یہاں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس دنیا کے اندر ایک سے زیادہ الہ ہوتے، معبود ہوتے، ایک سے زیادہ خدا ہوتا، تو دنیا کی حالت کیا ہوتی ہے. ایک بس کے ذریعے ہم مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹی سی بس کے اندر 2 ڈرائیور آ جائیں تو کیا بس صحیح طریقے سے چلے گا؟ بلکہ بس 2 آدھا ہونے میں امکان ہے. تو ایسے میں اتنی بڑی کائنات کو 2 آدمی چلائے تو یہ کائنات کیسے قائم رہے گی؟ اگر کائنات پورے اچھے سے چل رہی ہے، کہیں بھی نظام نہیں بگڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چلانے والا صرف ایک ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتا ہے بندوں کو دیکھ کر، اے لوگوں تم اپنے رب کی اور جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، ان کی بات کرو. تم نشانیوں کو، تم مخلوقات کی عبادت نہ کرو، جیسے سورج، چاند اور بہت سارے لوگ مخلوقات کی عبادت کرتے ہیں. تو انہیں کہا جاتا ہے کہ مخلوقات کی عبادت نہ کرو، سورج چاند کی عبادت نہ کرو، بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے ان کو تمہارے لیے پیدا کیا. تو اسی طرح یہاں ان کو یہ بھی مثال دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز بنائے، مثلا اگر میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں 100 روپیز، تو آپ کس کا شکریہ ادا کریں گے؟ 100 روپیز کا شکریہ ادا کریں گے، یا پھر میرا شکریہ ادا کریں گے؟ جو دیتا اس کا شکریہ ادا کریں گے. تو اسی طرح جس نے بنایا، ہم اس چیز کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے جس نے اس چیز کو بنایا اس کا ہم شکر ادا کریں بول کر ہم یہاں اس طرح مثال دیتے ہیں. اور اسی طرح یہاں حقیقت بیان کی جاتی ہے غیر اللہ کی، کہ وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ایک پرندہ وہ مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے، وہ اگر ان سے کچھ چھین لے جائیں تو اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے. وہ تو اتنا کمزور ہیں کہ وہ مکڑی کے جال سے بھی کمزور ہیں. تو اور پھر یہاں انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا وہ ہمارا خالق ہے، یا ہم جس کو پیدا کر رہے ہیں وہ ہمارا خالق ہے. تو لوگ کہتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ جو ہم کو پیدا کیا وہ ہمارا خالق ہے، ہم جس کو پیدا کر رہے ہیں وہ ہمارا خالق نہیں. تب یہاں ان کے جو بت ہیں ساری چیزوں کی حقیقت ہم بیان کرتے ہیں. اور اسی طرح یہاں جب سے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، تو رب تو وہی ہے جو چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رہنمائی کریں کہ تم کو زندگی کیسے گزارنا ہے، اس چیز کا استعمال کیسے ہونا ہے بول کر اس کی رہنمائی کریں. یہی رب ہو سکتا ہے. اور اسی طرح یہاں بھی بتایا گیا. اس کے بعد یہاں قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ رب کے اندر یہ چاروں صفات ہونی چاہیے، چاروں کیٹیگریز، یہ چاروں صفات ہونی چاہیے، تبھی وہ رب ہوگا. کیا صفات؟ کہ وہ اکیلا رہنا، وہ بے نیاز رہنا، ضرورت مند نہیں ہونا، اس کے نہ بچے رہنا نہ پھر اس کے والدین رہنا، اور اس کے برابر کوئی نہیں رہنا. یہ 4 صفات جس کے اندر بھی رہیں تو وہی رب ہے. یہ 4 صفات صرف اور صرف اللہ کے اندر ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے اندر یہ 4 صفات نہیں ہیں. تو لوگ آسانی سے پہچان لاتے ہیں، آسانی سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں رب کے 4 صفات ہونا ضروری ہے. ان میں سے ایک صفت بھی نہ رہیں تو وہاں بگاڑ آ سکتا ہے. جیسے اگر خدا ایک نہ رہے، 2-3 رہیں تو ان کے درمیان
ان کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ بے نیاز نہ رہے، خدا اگر بے نیاز نہ رہے، حاجت مند اگر رہے، تو ایسے میں اللہ خدا خود اپنی ضرورت رکھتے ہوئے دوسروں کی ضرورت کیسے پورا کرے گا؟ دوسروں کی ضرورت اگر پورا کر بھی دے گا تو خود کی ضرورت اس کو کون پورا کرے گا؟ اس طرح یہاں سوال پیدا ہوتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ خاندان بھی، یہ رشتہ دار بھی، یہ بھی ایک طرح کی ضرورت ہے، یہ رہنا بھی ضرورت ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اگر اس کے برابر بھی کوئی بھی آ جائے تو وہاں بھی جھگڑا ہو سکتا، فساد ہو سکتا۔ اور اس کے بعد یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ ان کی فطرت دیکھیں تو ان کی فطرت کے اندر، ان کے اندرونی حصے میں اللہ یہ فطرت چھپا ہو کرے۔ کیسے؟ ان سے سوال کرتے ہیں ہم، اگر آپ کسی ایسی جگہ میں چلے گئے جہاں آپ کا کوئی مددگار نہیں، آپ ادھر بہت پریشان ہیں، پھنس گئے ہیں آپ پریشانی میں، مصیبتوں میں، تو اس وقت کیا پکارتے ہیں؟ کوئی اپنے سامی کو تو نہیں پکارتا، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اوپر والے ہم کو بچا لے۔ تو سب اوپر دیکھ کر مدد مانگتے ہیں، تو جو صحیح چیز ہے وہ خود بخود دل سے نکل جاتا ہے، وہ خود بخود زبان سے باہر آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دماغ کے ساری چیزوں کو جانتا ہے، اور یہاں یہ بھی بتایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تمہاری ساری چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے تب بھی تمہیں ضرورت آئے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں تو تمہارے سے بہت زیادہ قریب ہوں، جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کا جواب دوں گا، میں اس کے لیے جو بھی ہے اس کے لیے کروں گا۔ اسی طرح یہاں اعمال نامہ کا ذکر کیا گیا ہے، اعمال نامہ کا ذکر کرتے ہیں ہم کہ جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ فرشتے لکھتے ہیں، اور جو برے اعمال ہوتے ہیں وہ بھی بائیں طرف کے فرشتے لکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ ساری چیزیں جو قرآن نے ہم کو بتایا اس قرآن پر ہم غور و فکر نہیں کریں گے؟ کیا غور و فکر نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل تالا لگا ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں، تو ہم کو چاہیے کہ اس پہ غور و فکر کریں۔ تو غور و فکر کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہم یہاں پیش کرتے ہیں، جیسے یہاں دیکھیے، یہاں یہ چند بینرز ایسے ہیں جو سائنس کے تعلق سے ہیں، وہی میں آپ کو مختصر طور پر بتا دیتا ہوں۔ نوینا ننجانمم، یعنی بگ بینگ کے ذریعے، بگ بینگ یہاں بتا کر ہے، اور یہاں دیکھیے 1948 ہی کے اندر سائنس پتہ کر کو ہے کہ بگ بینگ ہوا، جبکہ قرآن 1400 سال پہلے ذکر کر دیا ہے۔ اور اسی طرح کہ ہر چیز اپنے حساب سے کشادہ ہو لکھے، یعنی پتھر بھی رہیں، پہاڑ بھی رہیں، کچھ بھی رہیں، اس کی پہلے حیت کے حساب سے بعد کی حیت کچھ بڑھ لے کر ہے بول کر، اس طرح قرآن بھی بتاتا ہے، تو اس طرح اس کو سائنس بھی ذکر کرتا ہے۔ اور اسی طرح پہاڑ کے تعلق سے قرآن بتاتا ہے کہ یہ زمین کے لیے ایک زمین کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ پہاڑ ہمارے لیے بہت صحیح ہے۔ اور اسی طرح پہاڑ کا جتنا اوپری حصہ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح اس کا نیچا حصہ بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاند میں جو روشنی ہے، وہ چاند کی روشنی بلکہ خود کی روشنی نہیں، وہ سورج کے ذریعے سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ سورج کے اطراف زمین گھومتی ہے، زمین کے اطراف چاند گھومتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں تذکرہ کیا ہے، جبکہ سائنس کو ابھی 100 اور 200 سال پہلے اس کو ذکر کر کے ہیں۔ اور اسی طرح سورج کے اطراف سارے سیارے گھومتے ہیں، سائنس اس کو 1580 میں ذکر کیا، جبکہ قرآن اس کو 1400 سال پہلے ذکر کر دیا۔ اور اسی طرح جو واٹر سائیکل ہے، واٹر سائیکل کے پہلے سمندر سے بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، وہ بادل بنتا ہے، پھر بارش کے شکل میں زمین پر آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین قرآن میں 1400 سال پہلے ذکر کر دیا۔ اور اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ شہد کا معنی یہ ہے کہ شہد کی مکھی کہیں پھول سے کہیں اچھی جگہ سے جا کر شہد لا کے اپنے گھر میں جمع کرتا ہے، جبکہ یہاں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، یعنی یہ ایسا شراب ہے جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ پیٹ سے نکلنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی غلاظت ہی شراب ہے، اور اس کی غلاظت ہی شراب ہے، اور شراب مطلب یعنی شہد ہے، شراب کا مطلب ہے پینے کی چیز، تو یہاں اس کے پیٹ سے نکلتا ہے وہی شہد ہے، یعنی اس کی غلاظت شہد ہے، اور اسی غلاظت کے اندر اسی شہد میں اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے شفا رکھا ہے۔ اور یہاں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْن، جو سمندر کے اندر دو طرح، ایک میٹھا پانی ایک کھارا پانی جو ہم بتاتے ہیں، وَهَذَا مِلْحٌ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ وَجَاجٌ، ایک طرف کھاری پانی ایک طرف میٹھا پانی۔ تو اس حساب سے
اللہ رب العالمین 1400 سال پہلے بیان کر دیا، لیکن سائنس اس کو ابھی پہچان کر گئے کہ اس درمیان ایک ایسا آڑ ہے، ایک ایسا پردہ ہے جو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، ہم اس کو چھو تو نہیں سکتے، بس فرق کر سکتے ہیں پانی میں کہ ہاں یہ الگ پانی ہے، یہ الگ پانی ہے، اور دونوں پانی آپس میں نہیں ملتے۔ اور یہاں بتا کر ہیں قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، کس کے لیے؟ ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے۔ اب لوگ صرف مسلمان تو نہیں، لوگ مسلمان کے علاوہ بھی لوگ ہیں، جو لوگ ہیں ادھر، تو یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے لوگوں کے لیے ہے۔ اور انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوئی بھی چیز رہے اس کا ایک گائیڈ بک ہوتا ہے کہ اس چیز کا استعمال کیسے کریں۔ تو اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان اس دنیا کے اندر کس طرح زندگی بتا رہے ہیں، یہ گائیڈ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن عطا کیا ہے۔ تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح سے رکھنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن پر عمل کریں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ ساری چیزیں جس نے ہم کو بتائیں، اللہ تو ہم کو نہیں بتا سکتا، آ کر اکیلا فردن نہیں بتا سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین لوگوں ہی میں سے کسی ایک کو منتخب کرتا ہے، رسول کے طور پر، نبی کے طور پر، میسنجر کے طور پر، وہ اللہ رب العالمین کے پیغامات کو ہم تک آ کے پہنچاتے ہیں۔ یہ نبی ہماری طرح انسان تھے، وہ ہماری طرح کھایا کرتے تھے، وہ ہماری طرح بازاروں میں بھی رہتے تھے، وہ ہماری طرح جو بھی تھے انسان کی طرح تھے، وہ کوئی اور نہیں تھے۔ بس ان میں اور عام انسانوں میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، بس یہی فرق ہے۔ اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ انہی انبیاء میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جتنے بھی قرآنی آیات ہیں، ساری چیزیں یہاں ذکر کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ خود خدا نہیں ہے، وہ معبود نہیں، بلکہ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، اور اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے والدہ کی فرما برداری کروں۔ اور یہ ساری چیزیں پھر جب قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان سے بتائیں گے کہ اللہ، میں جب تک اس دنیا میں تھا میں انہیں تیری عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ لوگ میرے جانے کے بعد مجھے ہی خدا بنا لیے، میں اس کا ذمہ دار نہیں، بول کر جو بھی اللہ رب العالمین کے پاس وہ حجت پیش کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے۔ اس دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جتنے نبی آئے، یعقوب، یوسف، موسیٰ، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے جو آئے وہ سب سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے۔ پھر وہ جو بچپن کی زندگی کیسے گزارے، پھر وہ کس طرح بکری کو چرائے، اس کے بعد وہ کس طرح سفر کی ہجرت کے لیے، پھر دوسری ہجرت، پھر اس کے بعد ان کی شادی، اور اس کے بعد غار حرا میں جو مکے کے سارے پریشانی سے، وہاں کے شرک کی غلاظت سے پریشان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو جا کے رہتے تھے، یہ ساری چیزیں ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو وحی آتی ہے رمضان کے مہینے میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ساری چیزیں ہم ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ہم اس کے بعد اندر چلتے ہیں۔ پھر یہاں مسلمانوں کو بیکاٹ جو ہوتا ہے شیب ابی طالب میں جمع کر دیتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہے کہ مسلمانوں پر کتنا ظلم ہوا۔ پھر یہاں طائف کا واقعہ، طائف کا سفر ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں ایک امید کے ساتھ، لیکن وہاں کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بدسلوکی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پھر مدینہ کے سفر کے تعلق سے ذکر ہے کہ مدینہ میں جاتے ہیں تو لوگ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں، وہاں مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، ساری چیزیں یہاں ذکر ہے۔ تو انہیں یہاں بتایا جاتا ہے، یہاں پھر اس کے بعد یہ فتح مکہ وکٹری، فتح مکہ کا وہ جو واقعہ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس وقت انہیں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام جو بتاتے ہیں کہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو ہم انہیں بتاتے ہیں یہاں دیکھیے مسلمانوں پر کتنا ظلم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ظلم ہوا، صحابہ پر کتنا ظلم ہوا، انہیں بیکاٹ کیا گیا، طائف میں انہیں مار کے بھگایا گیا۔ اسی طرح لیکن جب یہی سارے لوگ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سب ڈرے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کریں گے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، تم سب معاف کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، تمہاری مغفرت کرے گا، بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں تو سب کے سب لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا، معافی کرنے کے ساتھ پھیلا۔ اور اس کے یہاں پھر
حجۃ الوداع کا ذکر کرتے ہیں یہاں. حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تعلیمات دیں یہ ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں کہ کوئی کالا گورا پھر عربی اجمی یہ ساری چیزیں مالدار غریب کوئی بھی فرق نہیں رہے گا, کوئی بھی تفریق نہیں رہے گی, سب اللہ کے بندے ہیں. بس جو اللہ رب العالمین سے تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا, اللہ رب العالمین کے لیے تقوی کے ساتھ جو زندگی گزارے گا وہی بہترین بندہ ہے. یہ ساری چیزیں ہم بیان کرتے ہیں جو بھی حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب یہاں ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ دین مکمل ہو گیا ہے. اب زمانے کے حساب سے اس دین کے اندر تبدیلی یہ ناممکن نہیں. یہ دین ہی ایسا ہے کہ زمانے کے حساب سے ساری تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں. جس زمانے میں بھی جائیں آپ, جس بستی میں بھی جائیں, جن لوگوں کے پاس بھی جائیں, لوگ جیسے رہیں گے, زمانہ جیسا رہے گا, اس کی تعلیمات بھی اسی کے مطابق آپ کو ملے گی. آپ کے لیے اس اسلام کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنا یا پھر کسی چیز کی کمی کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اس کے بعد ادھر آتے ہیں ہم, یہاں اللہ رب پھر یہاں موت کا ذکر ہوتا ہے کہ جب انسان ہر ایک کو مرنا ہے, ہر ایک کے پاس موت آئے گی, گرچہ کہ وہ بہت ہی سخت بہت ہی مضبوط قلعے کے اندر ہی کیوں نہ ہو, موت سے انسان بھاگے گا. لیکن جو مومن جو اللہ کا بندہ ہے وہ ہرگز موت سے نہیں بھاگے گا. موت اس کے گلے پر آئے گی, وہ ڈر جائے گا. اس کے بعد قیامت قائم ہوگی, یہ ساری چیزیں, زمین پھٹے گی, آسمان پھٹ جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا. اس کے جو فنگر پرنٹ ہے وہ بھی نہیں بدلے گا, بلکہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہو بہو دوبارہ پیدا کرے گا. پھر انصاف کا دن قائم ہوگا, قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب کا حساب و کتاب لے گا. یہاں ہر ایک کو ان کا انصاف ملے گا, کسی کو جزا, کسی کو سزا, کسی کو ثواب ملے گا تو کسی کو اللہ رب العالمین سزا دے گا. اور اس کے بعد یہاں میزان کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ وہاں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں چھوٹی چیز بھی وہاں مس نہیں ہو سکتی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹی بھلائی بھی ہو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, چھوٹی برائی بھی ہو, چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی ہو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. انسان پریشان ہو جائیں گے, ارے کیا چیز ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی یہاں لکھ کر ہے بول کر. اس کے بعد جس انسان کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے وہ خوش ہو جائے گا, وہ لوگوں سے کہے گا دیکھو دیکھو میں کامیاب ہوگا, مجھے اللہ نے سیدھے ہاتھ میں میرا اعمال دے کر ہمیں کامیاب ہو گیا. وہ فخر سے سب کو لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھرے گا, کہتا رہے گا, اعلان کرتا پھرے گا. پھر یہاں جنت کی ساری نعمتیں ذکر کرتے ہیں کہ جنت کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا, خوشی کے ساتھ رہے گا, وہ نوجوان بن کر رہے گا, وہ جو بھی چیزیں چاہے گا جنت کے اندر اس کو ساری چیزیں مل جائیں گی. اس کے بعد یہاں یہ ذکر کرتے ہیں ہم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. جس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں وہ پریشان رہے گا, وہ کہے گا کاش میں دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا. وہ شرمندگی کے ساتھ اپنے آپ کو چھپاتا پھرے گا, لیکن اس کو پھر جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. یہ ساری چیزیں ہم بیان کرتے ہیں. پھر جہنم کے اندر کیا کیا ہوتے ہیں کہ جہنم کی ساری چیزیں آگ کی بنی رہیں گی. وہاں لوگ بھوک کے لیے کھانا پوچھیں گے تو انہیں خاردار درخت کا پھل دیا جائے گا جو کانٹوں سے بھرا رہے گا. پھر جب وہ پیاس کے لیے پانی پوچھنا چاہتے ہیں تو انہیں پیپ اور گرم خون کی شکل میں انہیں پانی دیا جائے گا. وہ پئیں گے, وہ پیٹ کے اندر جانے کے بجائے ان کا گلہ پھٹ کر وہیں سے نکل جائے گا. اس طرح وہ لوگ بہت پریشان رہیں گے. پھر ہاں انہیں یہ بتاتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. کیونکہ آگ جو بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو اس کے چمڑے سے تکلیف ہوتی ہے. جب چمڑا جل جائے گا تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اس لیے جب چمڑا جل جائیں تو اللہ رب العالمین پھر ایک اور نیا چمڑا اس پہ ڈال دیتا ہے تاکہ اس کو تکلیف ہوتی رہے. اس کے بعد ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ساری چیزوں کو مان لیجیے, تو یہ بتاتے ہیں نہیں ہمارے والدین اس پر نہیں تھے, ہمارے والدین بتوں کی عبادت کرتے تھے یا پھر جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اس طرح بیان کرتے ہیں. تب ان سے یہ سوال کرتے ہیں اگر آپ کے کوئی جان پہچان کے جس کا آپ فالو کرتے ہیں اگر وہ آگ کے گھڑے میں کودیں تو کیا آپ بھی کود جائیں گے؟ نہیں. تو جواب دیتے ہیں نہیں. تو انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب اس چیز کے تعلق سے آپ سوچتے ہیں, آپ اندھے ان کا فالو نہیں کرتے,
تو آپ کو بھی چاہیے کہ اسلام کے بارے میں سوچیں، دین کے بارے میں سوچیں، خدا کے بارے میں سوچیں۔ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، ہم سوچیں کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ ہم صرف دنیا کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ اچھی چیز کون سی ہے، بری چیز کون سی ہے۔ ہم کبھی گھر میں رہتے ہیں تو اچھے سے اچھے گھر میں رہتے ہیں، ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے والدین پرانے گھر میں رہے، ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے والدین چل کر جاتے تھے، لیکن ہم گاڑیوں میں جاتے ہیں، کاروں میں جاتے ہیں۔ بس جو بھی چیز ہم دنیا کی چیز کو اچھی چیز دیکھتے ہوئے ہم اس کو اپناتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دین کے سلسلے میں بھی اچھی چیز دیکھیں، صحیح چیز دیکھیں، جو صحیح چیز ہے اس کو اپنائیں، یہی صحیح بات ہے۔ اور ہم کو یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف ہم کو نہیں بلکہ جو لوگ غلط راستے پہ ہیں ہمارے اپنے آدمی، ان کو بھی اس صحیح چیز کی طرف لے کے جائیں۔ کوئی بھی نہیں چاہے گا اپنا کہ وہ آگ میں گر جائیں۔ صرف ہم کو یہ بتاتے ہیں، دیکھیے جتنے بھی مذاہب ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس صرف اسلام ہی قبول ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی مذہب ان کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ اسلام ہی سیدھا طریقہ ہے، اسی میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس کے بعد انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ساری چیزیں بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہم آپ پر فورس نہیں کر سکتے کہ آپ دین قبول کریں، بس ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم دین کے پیغامات کو آپ تک پہنچائیں، آپ پہ واضح ہو جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی ذمہ داری، اگر آپ چاہیں آپ قبول کریں تو آپ کے لیے کامیابی ملے گی، ورنہ جو دوسری چیز ہے وہ آپ کے حق میں آئے گی۔ اس کے بعد انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آج جو ہمارے ماحول کے اندر ہمارے اندر جو بتایا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، اسلام دہشت گرد مذہب ہے، تو ان سے سوال کرتے ہیں کیا کبھی آپ نے گرم آئس کریم دیکھا ہے؟ نہیں، آئس کریم کیسا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے ٹھنڈی آگ دیکھی ہے؟ تو ان سے پوچھتے ہیں، تو جواب دیتے ہیں نہیں، آگ تو بہت گرم ہوتی ہے۔ پھر ان سے پوچھتے ہیں کبھی آپ نے چاند کو کالے رنگ میں دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو جس طرح یہ تینوں چیزیں، گرم آئس کریم نہیں ہو سکتا، ٹھنڈی آگ نہیں ہو سکتی، کالا چاند نہیں ہو سکتا، اسی طرح اسلام کے اندر بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آپ کے سامنے بہت سارے تعلیمات بتائے، دکھائے، بولے، کہیں بھی اللہ رب العالمین اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی غلط بیان کر کے نہیں ہیں، ساری چیزیں صحیح بتا کر ہیں، ساری چیزیں انسانیت کے تعلق سے، انسانیت کے لیے جو چیزیں اچھی ہیں وہ بتا کر ہیں۔ پھر ان کے سامنے آیت کا بیان پڑھتے ہیں کہ جو بھی ایک آدمی کو قتل کرے گا تو گویا اس نے سارے لوگوں کو قتل کیا، جو بھی ایک آدمی کا بھلا کرے گا گویا اس نے سارے آدمی کو بھلا کیا۔ تو اس طرح تعلیمات دینے والا ایک مذہب کیسے دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے، بلکہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں بہت ساری کتابیں ہیں، اسلامک کتابیں، جو بھی چاہیں اس کو خریدنے کے لیے ہم ادھر رکھیں۔ مسلم بھائی، مسلم عورتیں سب آتے ہیں، خریدتے ہیں، اور بسا اوقات غیر مسلم بھائی بھی ان کتابوں کو دیکھ کے خریدتے ہیں۔ تقریباً غیر مسلم حضرات کو ہم ان کتابوں کو تحفتاً دے دیتے ہیں، ان کے لیے قرآن وغیرہ دیتے ہیں۔ پھر یہاں آخری میں جاتے ہوئے ہر ایک کو ایک پودا بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ گھر میں اس چیز کا استعمال کرے۔ اور اس کے بعد یہ ہے، بڑے بڑے دعات ادھر رہتے ہیں، یہاں اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ان سے سوال کرتے ہیں۔ ابھی کھانے کا وقت ہے تو پورے ادھر کھانے گئے، بس دو دعات ادھر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے جو مدعو حضرات کو بلایا جاتا ہے، ان کو جو بھی اشکال ہوتا ہے ان سے پوچھتے ہیں، وہ ان کا صحیح جواب دیتے ہیں۔ پھر اگر یہاں چاہے مدعو حضرات سے ان کا یہ لیتے ہیں، ان کا کمنٹس لیتے ہیں کہ وہ کیا کچھ بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں یہاں ہم بیان کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بس کوشش کیجیے کہ آپ بھی اپنے علاقے کے اندر اس طرح کا کام کریں۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کا کام کریں، کیونکہ ماحول بدل چکا ہے، پہلے کی طرح ماحول نہیں رہا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر جگہ اپنے زبان کے حساب سے، اپنے علاقے کے حساب سے ایسا کام ضرور کریں، اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی جو تعلیمات ہے ان تک پہنچائیں۔ غیر مسلم بھائی ہم سے اس لیے بدظن ہیں کہ بس وہ میڈیا کو دیکھتے ہیں، ہم انہیں کوئی تعلیم نہیں بتاتے ہیں، ہمیں کوئی تعلیم انہیں نہیں دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ میڈیا کو دیکھ کر میڈیا میں جو بھی چیزیں ہیں اس چیز کو صحیح مان لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میڈیا کا استعمال کریں، اس طرح کا پروگرام انعقاد کریں، انشاءاللہ وہ لوگ مسلمان ہوں گے یا نہ ہوں گے وہ بعد کی بات ہے، لیکن
یہاں اس دنیا میں اس زمین میں ہمارے علاقے کے اندر ایک سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا، ایک اچھا ماحول پیدا ہو جائے گا، دوستی رہے گی، دشمنی مٹ جائے گی، اور ہم سب ایک اچھی کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بس انہیں پر اپنا ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے جو بھی لوگ ادھر آتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دیں اور انہیں صحیح راستہ اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح کا پروگرام انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔